اب ناظرین ذرا بات کر لیتے ہیں پی ایم ڈی اے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے متعلق۔ عامر ضیاء صاحب، ہم نے دیکھا کہ اس بل کے حوالے سے پورا ایک واویلا مچا ہوا ہے۔ اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا مقصد فیک نیوز کو روکنا ہے، جو میڈیا ورکرز ہیں ان کے تحفظ کے لیے یہ بل ہے، لیکن دوسری جانب صحافتی تنظیمیں سراپا احتجاج ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بل جو آزادی صحافت پر حملہ اور قدغن قرار دے رہے ہیں۔ سر، صحافت میں آپ کو بھی ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہے، نیشنل انٹرنیشنل میڈیا پر آپ کام کر چکے ہیں، ٹی وی چینلز کو بھی ہیڈ کر چکے ہیں۔ سر، یہ پی ایم ڈی اے یہ کیا ہے بیسیکلی؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ حکومت کا موقف کیسے دیکھتے ہیں اور پھر صحافتی تنظیموں کا احتجاج؟ کیا کامنٹ کریں گے؟ مجھے سونی، اگر وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکلی انکریکٹ ہونے کی اگر آپ اجازت دیں جی کہ سیاسی طور پہ میں غلط بات کہوں، کیونکہ عموماً جو ہے ایک پاپولر سینٹیمنٹ تو یہی ہے، جو پورا ایک بیانیہ بنایا گیا ہے کہ جی بڑا ظلم ہو رہا ہے اور پاکستان میں میڈیا پہ بڑی قدغن ہے اور ہمارا گلا گھونٹا جا رہا ہے یا گھونٹ دیا گیا ہے اور مزید گھونٹا جائے گا۔ اب میں اس بات سے مطلب ہے شام صاحب گواہیں کہ اس سے میں اتفاق نہیں کرتا بالکل۔ پی ایم ڈی اے دیکھیں، ایک لوگ بڑا تنقید کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر۔ میں کہتا ہوں اس ملک میں کئی طرح کی اسٹیبلشمنٹس ہیں۔ ایک پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے ماشاءاللہ، جو مطلب ہے ہر دور میں آپ دیکھیں گے اقتدار میں آتی ہے۔ اسی طرح ہمارے ایک میڈیا اسٹیبلشمنٹ ہے، اور وہ جو میڈیا اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا کرم فرمائی یہ ہوئی ہے کہ اس کی وجہ سے ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن تباہ ہو گیا ہے، ہماری صحافت میں سنسنی خیزی زیادہ آ گئی ہے، ہم لوگ آدھے سچ کا سہارا لیتے ہیں، اور جو عوام دوست مسائل ہوتے ہیں، جو مطلب عوامی ایشوز ہوتے ہیں، اس میں ہمارا فوکس نہیں ہوتا۔ ہم جو ہے بیکورڈ ایریاز کو کور نہیں کرتے، وہ میں ایک لمبی بات ہے ہو جائے گی، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو ہمارا جو روایتی میڈیا ہے وہ اس طرح کی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا جو کرنی چاہیے ایک پاکستان جیسے پسماندہ یا ترقی پذیر ملک کے اندر۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ آج میڈیا جو ہے وہ بہت تبدیل ہو چکا ہے۔ ایک تو روایتی میڈیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں جب سے نیو میڈیا ہے اس سے پہلے کی ہماری قانون سازی ہوئی ہے، یعنی کہ جب سے ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام اور دیگر چیزیں آئی ہیں، تو وہ مطلب ہے ہمارے یہاں قانون سازی نہیں، اور ان فورمز کو جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ فیک نیوز کو پھیلانے کے لیے، نہ صرف فیک نیوز بلکہ نفرتیں بڑھانے کے لیے، فرقہ واریت پھیلانے کے لیے، لسانیت پھیلانے کے لیے، لسانی نفرتوں کو اجاگر کرنے کے لیے اور ملک کے خلاف بات کرنے کے لیے، ہمارے اداروں کو بدنام کرنے کے لیے بڑے زور و شور سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک چیلنجنگ صورتحال ہے۔ تو اس میں صرف آخری میں بات ہوں کہ اس میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں یا تو ہم طے کر لیں کہ جی میڈیا پرفیکٹ ہے، ہمیں ضرورت نہیں کسی بھی قسم کی اصلاحات کی، تو ایسا تو نہیں ہے، ہمیں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ تو جب اصلاحات کی ضرورت ہے تو پی ایم ڈی اے کا اگر کوئی قانون آ رہا ہے تو اس کو آپ یکسر تو ریجیکٹ نہیں کر سکتے، کم از کم بات تو کریں اس پہ، آپ اوپن فور ڈائیلاگ تو ہوں۔ ہمارے یہاں تو ایک بڑا بھونڈا جواز شام صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی ایک چھتری کے نیچے جو ہے وہ تمام وہ نہیں ہو سکتے، ریگولیٹر نہیں ہو سکتے۔ میں کہتا ہوں کہ جب ایک سیٹ کے پاس ٹی وی ہو سکتا ہے، اخبار ہو سکتا ہے، ویب سائٹ ہو سکتی ہے، سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہو سکتا ہے، تو حکومت کے پاس کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب ایک پرائیویٹ میڈیا کے پاس سارے فورمز ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں عامر صاحب میرا کنسرن یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھ لیں اے پی این ایس یہ مالکان کی تنظیم ہے، سی پی این ای آپ دیکھ لیں ایڈیٹرز کا ایک فورم ہے، اس میں بھی سی پی این اے میں آپ دیکھ لیں کہ مالکان گھس گئے ہیں، یعنی سیٹ ہی جو ہے نا وہ ایڈیٹر بن گیا ہے، اور اس کا کتنا پرفاؤنڈ مفاد ہو گیا اس میں۔ اور خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا، ٹیلی ویژن پہ تو آپ دیکھ لیں کسی طرح کا بھی کوئی اختیار نہیں دینا چاہتے، اس قدر برے طریقے سے معاشی استحصال ورکرز کا ہو رہا ہے، میڈیا کے لوگوں کا ہو رہا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے جی کہ وہ اب اوور دا ایئرز عادت بن گئی ہے کہ جی فیک نیوز پہ کوئی نہ پوچھے، ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن پہ کوئی نہ پوچھے۔ اب سوال ہے کہ 10 کروڑ سے 25 کروڑ تک کا جرمانہ ہے، چلیں نیگوشیٹ ہو سکتا ہے۔ ایک بات پہ بہت شور کیا انہوں نے کہ جی دیکھیں ٹریبونل کا فیصلہ آتا ہے کسی کے خلاف، مالک کے خلاف آتا ہے یا رپورٹر کے خلاف آتا ہے، اس کا اپیل کا حق عامر صاحب وہ کہتے ہیں صرف سپریم کورٹ ہے۔ اس پہ بھی آج حکومت کے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی آپ کیا کہتے ہیں کہ جی ہائی کورٹ کا بھی ہم اختیار دے دیتے ہیں، آپ اس طرف تو آئیں نا۔ میرا ماننا یہ ہے کہ جی اس طرف نہیں آ رہے، ایک ہی رٹ لگا دی گئی ہے کہ جی نہیں 70 برس 72 برسوں میں جو ہم کر رہے ہیں اس کو نہ روکا جائے۔ ابھی دیکھیں نا پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں یہ جو ہوا آپ 15 اگست کو جس طریقے سے افغانستان میں ہوا ہے، پورے آپ دیکھ لیں ویسٹرن میڈیا کو دیکھ لیں، سارے کیپٹل میں ایک پراسرار خاموشی ہے۔ ایک بندہ نہیں میں نے دیکھا سی این این، نیو یارک ٹائم، واشنگٹن پوسٹ کہ کسی نے کہا ہو کہ جی امریکہ نے غلط کیا یہ کیا، مطلب جو تنقید جس طرح کی ہم چاہ رہے ہیں وہ کسی نے وہاں تنقید نہیں کی، بچ بچا کے گئے۔ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی مادر پدر آزادی ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ اب اس قدر فیک نیوز ہے کچھ حساب نہیں۔ پھر آپ دیکھ لیں ہمارے لیٹر ہینڈڈ ہمارے پروفیشن کے جتنے آپ کے ٹیوبرز ہیں، یہ جس طریقے سے یہ معاملات کو لے کے جا رہے ہیں،
कुछ वैसा नहीं बैठ के जनाब वो बंदा उठता है और सुबह जनाब वो साफ़ी बन चुका होता है। हाँ। मतलब है कि आप मुझे बताएं ये किस तरीके से जो ऊपर से लोग आके बैठ गए हैं, क्या इनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, क्या इनसे पूछने की ज़रूरत है भाई आपने जो मवाद दिया है किसके तो कहने पे श्याम दिया साहब, है? जी मैं तो बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि देखें, आप अमेरिका और बरतानिया की मिसाल देते हैं, वहाँ पे डिफेमेशन लाइबल लॉज बहुत मजबूत हैं। बिल्कुल। करोड़ों रुपए का जुर्माना होता है पाउंड्स में और डॉलर्स के अंदर अगर आप कोई गलत खबर दें, अगर आप किसी के ऊपर मतलब है कि वो दे दें, मतलब है क्या हतके इज्जत का कोई अगर आप पे मुकदमा कायम हो जाए, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता? पाकिस्तान में एक केस मुझे बता दें अगर हुआ हो। अच्छा, मुझे अफसोस एक और बात का होता है कि हमारे जो मीडिया वर्कर्स हैं, PFUJ के मुख्तलिफ धड़े हैं, ये आज तक वर्कर के मसले पे तो बाहर नहीं निकले। बिल्कुल। हमारे यहाँ हमने देखा कि हमारे बड़े बड़े इदारों के, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, कि बड़े बड़े इदारों में 45% 50% तनख्वाहों में कमी कर दी। ठीक है ना? हम देखते हैं कि सैकड़ों मुलाजमीन को निकाल दिया तो किसी की नक्सीर नहीं फूटी। हमने नहीं देखा कि कोई PFUJ को मतलब है गैरत आई हो कि वो निकल के मुजाहरा कर रही हो किसी मीडिया हाउस के सामने कि जी हमारे 200 वर्कर्स का माशी कत्लेआम हो गया, हाँ। आपने तनख्वाहों में 40-45% कमी कर दी। PFUJ भी आप ये देखें कि जो मालकान के इशूज हैं उसके लिए बाहर निकल रहे हैं। और आप जब भी देखें कि और वही लोग हैं कि जो प्रोपेगेंडा का हिस्सा रहे हैं, इनमें वही अच्छा मैं नहीं कहता, बाद हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, बड़ी ईमानदारी से आए हैं। हाँ। लेकिन मेरे ख्याल में वो एक डॉन क्विस्टो की आपने बात सुनी होगी ना कि वो विंड मिल को हमला करता है कि जहां पे कोई बला नहीं होती लेकिन वो बला समझ के करता है। तो हमारे बहुत सारे सहाफी अपनी तमाम तर नेक एक तो आमिर नियति साहब के मुझे बड़ा दुख है कि हमारे साफ़ी भाई और हमारे जिसको कहते हैं साफ़ी जो लीडर है ना वो मीडिया हाउसेस के हाथों में खेल रहे हैं। कुछ तो माजरत के साथ पेरोल पे भी हैं और दूसरा आप देखें कि हर तीसरे चौथे दिन आप एक खबरें देखते हैं कि मीडिया का कोई ग्रुप है जिसने मीडिया के अलावा और उसके कारोबार भी हैं, उससे FBR कहता है कि जी बताएं टैक्स कितना दिया, वो आ जाएगा जी आज़ादी सहाफ़त पे जहाँ हमला हो गया फौरन। तो ये भी कहीं ना कहीं तो इस पर ब्रेक लगनी चाहिए। बिल्कुल लगनी चाहिए। और एक तो देखिए ना, जो हमारी नुमाइंदा तंजीमें हैं उनको ये सोचना चाहिए कि वो वर्कर के मफाद के लिए तो नहीं निकलते। अब आप कहते हैं जी हुकूमत ने इश्ताहारात की रकम रोक ली या कम कर दिए, तो भाई हुकूमत का काम नहीं कि प्राइवेट मीडिया को चलाए, हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर आपने एक फ्लॉड स्ट्रक्चर रखा है कि आप एंकर पर्सन को 4 मिलियन 5 मिलियन मतलब है रुपए तनख्वाहें दे रहे हैं और गरीब जो हमारा एक कैमरामैन है, हमारा रिपोर्टर है, उसका तो कोई माशी हकूक नहीं है। जब छुरी गिरती है तो इन लोअर जो हमारे जूनियर साथी होते हैं उन पर गिरती है और सीनियर्स को तो कुछ नहीं होता और आज वही सीनियर्स जो है वो तसादुम की राह पे जा रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जनाब कहते हैं ना कि सियासत करने से गुरेज करना चाहिए। आप और आमिर ज़िया साहब पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन बन जाते हैं, कभी दूसरी पार्टी के, जो कि बहुत मनफी